بس آج سب سے پہلے اپنے نفس کی صفائی سے اس کام کو شروع کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسکن اور گھر نیکیوں اور برائیوں کا ہمارا اپنا نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ہے کہ جنتیوں کے لیے مساکن طیبہ، کہ ان کے پاک رہائش گاہیں ہوں گی، تو پاک رہائش گاہوں کے لیے پاک نفس ہونا بھی ضروری ہے۔ اپنے دلوں کو نیکیوں کا مسکن بنانا بھی ضروری ہے، اپنے دلوں کو برائیوں سے پاک کرنا بھی ضروری ہے، اپنے دل کے گھر کو شیطان سے پاک کرنا بھی ضروری ہے، اپنے دلوں کو دنیا کی لہو و لعب کی آماجگاہ بننے سے روکنا بھی ضروری ہے۔ تبھی ہم ہر شر کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تبھی ہم ایک دوسرے کے ولی بن کر انفرادی طور پر بھی اور جماعتی سطح پر بھی حفاظت و نگرانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے اپنے گھروں کو، اپنی مجلسوں کو پاک اور طیب رکھ سکتے ہیں۔ اگر اس بارے میں عورتیں اپنا کردار ادا کرنے کا ارادہ کر لیں تو گھروں کی پاکیزگی کا بہترین رنگ میں انتظام ہو سکتا ہے۔ عورتیں گھروں کی محافظ و نگران ہونے کی حیثیت سے بچوں کی بہترین تربیت کا حق ادا کر سکتی ہیں۔ مردوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے پہلے مومنین کا لفظ استعمال فرمایا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ مرد بھی اپنے گھر کا راعی ہے، اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو مومنین کی صف سے باہر نکل جائیں گے۔ بس اگر جنت میں پاک گھر بنانے ہیں تو ہمیں اس دنیا میں بھی پاک گھروں کے نمونے پیش کرنے ہوں گے۔ ہمیں اپنا ظاہر بھی پاک کرنا ہوگا، اپنا باطن بھی پاک کرنا ہوگا، اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہوگا، ذاتی مفادات کے بجائے جماعتی مفادات کو سامنے رکھنا ہوگا۔ آج جب کہ جماعت پر مخالفین کی سختیوں کی وجہ سے ہر ایک کا دل نرم ہے، خامند بیوی، بھائی بھائی، عزیز رشتہ دار، عہدیدار اور غیر عہدیدار، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے، اس سے مدد مانگتے ہوئے ایک دوسرے کا ولی ہونے کا حق ادا کرنے والے بنے۔ اور اگلا کام جو ولی بننے کے بعد خدا تعالیٰ نے مومنین اور مومنات کو بتایا ہے وہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یامرون بالمعروف، کہ وہ نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ اس کا مطلب حکم دینا بھی ہے اور کسی بات کو زور دے کر کہنا بھی ہے، اور کسی بات کو زور دے کر کہنے کے لیے انسان مختلف طریقے استعمال کرتا ہے۔ بس یہ نیکیوں کی پرزور تلقین مومن ایک دوسرے کو بھی کرتے ہیں اور غیروں کو بھی کرتے ہیں۔ اگر خود ہم نیک اعمال بجا لانے والے نہیں تو دوسرے کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر ماں باپ خود نیکیوں کی طرف توجہ دینے والے نہیں تو بچوں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر عہدیداران خود اپنے نیک اعمال پر نظر رکھنے والے نہیں تو دوسروں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہمارے داعی اللہ کہ اپنے اندر بعض نیکیاں نہیں تو وہ کس طرح دوسرے کو تبلیغ کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے؟ آپ کے بچے سے لے کر غیر تک ہر ایک آپ کی تلقین، آپ کی نصیحت پر آپ پر انگلی اٹھائے گا یا آپ پر الٹا دے گا۔ اگر بچے یا فرد جماعت ماں باپ یا عہدیدار کا حق کو احترام کرتے ہوئے چپ بھی رہیں گے تو دل میں ضرور خیال لائیں گے کہ آپ تو یہ نیکیاں ہم کرتے نہیں اور ہمیں یہ تلقین کر رہے ہیں۔ اور یہ بے چینیاں جہاں اس دنیا میں معاشرے کے سکون کو برباد کر کے جنت کے بجائے نعوذ باللہ جہنم بنا رہی ہوں گی، وہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن رہی ہوں گی۔ اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کر ہم اخروی جنت کے وارث
تو نہیں بن سکتے۔ خطبات میں شہداء کے واقعات سنا رہا ہوں، ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ کل ہی آپ نے سنا ہے کہ دادا کے قرآن پڑھنے کا پوتی پر اتنا اثر تھا کہ اس نے کہا اپنی معصومیت میں کہ دادا جنت میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوں گے۔ بس یہ ہیں نیک اعمال جو خود بخود نیکیوں کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہیں حقیقی مومن کی نشانیاں جو اسے جنت کا وارث بنا رہی ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ینہون عن المنکر، کہ بری باتوں سے روکتے ہیں۔ یہ حکم پھر سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ہے۔ اگر اپنے نفس کی اصلاح ہوگی تو دوسروں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اپنے لیے جنت کے دروازے وا کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے کوشش ہر مرد اور عورت کرے گا تو دوسروں کو ان دروازوں کی نشاندہی کر سکے گا۔ اپنی اولادوں کو برائیوں کی نشاندہی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ہر عورت پاک کرے گی اور ہر مرد پاک کرے گا تو اولادیں برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گی۔ ہمارے اپنے اندر کا مومن جاگے گا تو زمانے کی اصلاح کا دعویٰ دل کی بے چین آواز بن کر دنیا پر ظاہر ہوگا، ورنہ برائیوں سے روکنا بے معنی اور بے مقصد ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے روکنے اور نیکیوں کی تلقین کرنے کی امت کے ہر فرد کی ذمہ داری لگائی ہے۔ وہ ہم نے صرف اپنے لیے جنتوں کے حصول کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ دنیا کو جنت کے راستے دکھانے ہیں۔ بس آج اگر اس سوچ کو ہر احمدی عورت اپنے دل میں راسخ اور قائم کر لے، ہر احمدی مرد اپنے دل میں راسخ اور قائم کر لے، تو نہ صرف اپنی جنت کی آپ خوشخبری پانے والے ہوں گے، بلکہ ایک انقلاب دنیا میں پیدا کرنے والے بن جائیں گے، اور آپ عورتیں خاص طور پر اس انقلاب پیدا کرنے کی حصہ دار بن جائیں گی۔ اس انقلاب کے ذریعے دنیا کو حقیقی جنت کے راستے دکھانے والی بن جائیں گی۔ احمدی ماؤں کی گودوں سے پلنے والے بچے آزاد معاشرے کی برائیوں کو روکنے والے بن کر اور نیکیوں کے راستے دکھانے والے بن کر دنیا میں اس حقیقی جنت کے راہبر بن جائیں گے جو صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا سے حاصل ہوتی ہے۔ بس کتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ کی۔ جنت آپ کے قدموں میں یوں ہی نہیں رکھ دی گئی، ان راستوں پر چلنے کی اعلیٰ مثالوں کی وجہ سے یہ اعزاز ملا ہے آپ کو، جو جنت کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ ماں بچے کو جنت کی طرف بھی لے جانے والی ہے اور جہنم کی طرف بھی۔ ہر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے، بلکہ جنت مومنہ ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ غیر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی عزت نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہوگی کہ دنیا و آخرت کی جنت کی طرف لے جانے کا مقام عورت کو دیا گیا ہے، لیکن اس عورت کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتی ہے، اس عورت کو دیا گیا ہے جو جہاں نیکیوں میں بڑھنے اور برائیوں سے روکنے کی کوشش اور ترکین کرنے والی ہے، وہاں عبادات میں بھی طاق ہے، اس کے لیے بھی کوشش کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں بسنے والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قیام نماز کرتے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ قیام نماز مردوں کا کام ہے، اور قیام نماز کا مطلب ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب بالکل صحیح ہے، لیکن صرف اتنا مطلب نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ نماز کو کھڑا کرو۔ نماز بار بار گرتی ہے، تم بار بار کوشش کر کے اس کو کھڑا کرو۔
نماز کس طرح گرتی ہے اور اس کو کس طرح کھڑا کرنا ہے. جب نماز پڑھتے ہوئے توجہ نماز کی طرف نہیں تو یہ گری ہوئی نماز ہے. یہ وہ مقصد حاصل نہیں کر رہی جو عبادت کرنے کا مقصد ہے.